نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. عزیز طلبہ، طالبات، معلمین، معلمات، میرے محترم بزرگ اور دوست، آج کا دن 14 اگست 2023 ہے اور آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیر اور برکت والی زمین پاکستان ہمیں عطا فرمائی. میں اس پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بدر کا قصہ بیان کرنے کے بعد ان مبارک ہستیوں کا ذکر کیا ہے جو اس بدر کی جنگ میں شریک ہوئی. اگرچہ پوری ہستیوں کا ذکر نہیں ہے جو 313 تھے، لیکن امام بخاری نے اس بدر کے واقعے میں جن جن کے نام ذکر کیے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 43 نام ہیں، ان کو ایک جگہ پر ذکر کیا ہے. اور محدثین فرماتے ہیں، علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں، اور علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ لمحات میں ذکر فرماتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لمحات میں ذکر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ جو یہاں باب باندھا ہے جس میں ان مبارک ہستیوں کو ذکر کیا ہے، جب بخاری شریف پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو ان ناموں کو پڑھ کر جب دعا کرے گا تو وہ دعا قبول ہوگی. تو چونکہ بخاری کا سبق ہمارے یہاں پہنچا ہوا تو میں نے چاہا، چونکہ بدر کا واقعہ ہی قیامت تک کے لیے حق و باطل کی جنگ کی بنیاد ہے. بدر کا قصہ، کیونکہ بدر کی جنگ پہلی جنگ جو رسول اللہ کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، وہ کن لوگوں کے خلاف ہے؟ آپ کی برادری مکی ہے، قریشی ہے، لیکن نہیں، مسلمان کی تقسیم برادری کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ نظریہ اور ایمان کی بنیاد پر ہے. ورنہ پہلی جنگ ہو رہی، رشتہ دار آ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے سگے چچا حضرت عباس بدر میں مکہ والوں کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن یہ
بدر کی جنگ نے قیامت تک کے لیے دو نظریے قائم کر دیے کہ مسلمان کے نظریہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہے، اور اسی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا ہے۔ پاکستان علاقائی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا۔ یہ وہ ریاست ہے جو ایمان کی بنیاد پر آئی ہے، ایمان اور کفر کی بنیاد پر آئی ہے، جس کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد بدر میں پڑی ہے۔ یہ پہلا وقت ہے بدر، جہاں دو قومی نظریہ بنا، جہاں اپنے ہی قوم برادری سامنے ہے کہ نہیں، کوئی برادری نہیں۔ قرآن نے کہا اگر یہ تمہاری برادریاں اور یہ تمہاری تجارتیں اور یہ تمہاری دنیا داری اگر اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، جد و جہد کرنے سے اگر رکاوٹ ہے تو پھر تم خسارے میں ہو۔ پاکستان بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، ایمان اور کفر کی بنیاد پر بنا ہے، علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے، نہ زبان کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے ایک ہی نعرہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ وہ ہے جس پر سارے ایمان والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول پر تمام ایمان والے اکٹھے ہیں، ہر زبان والے۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، آپ نے آواز لگائی من القوم، کون لوگو، کون لوگو، من القوم، تم کون لوگو؟ تو نے یہ نہیں کہا ہم سندھی ہیں، نہیں کہا ہم پنجابی ہیں، یہ نہیں کہا ہم پٹھان ہیں، یہ نہیں کہا ہم بلوچی ہیں، یہ نہیں کہا ہم بنو عدی کے ہیں، یہ نہیں ہم بنو بکر کے ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم انصاری ہیں۔ کہا نحن المسلمون، کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا کہا؟ نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ اپنی شناخت بتائی، نحن المسلمون۔ آج ہم بھی اہل پاکستان، کوئی زبان ہو، نحن المسلمون، ہمارا نعرہ کیا ہے؟ نحن المسلمون، نحن الپاکستانیون۔ پاکستان کا نام کتنا پاکستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ دیکھو جتنے بھی ملک ہیں جو سین تا الف نون کے ساتھ بنے ہیں، استان کہتے ہیں جگہ، رہنے کی جگہ۔ افغانستان جہاں افغانی لوگ رہتے ہیں، ترکستان جہاں ترکی لوگ رہتے ہیں، ازبکستان جہاں ازبکی لوگ رہتے ہیں، کرغیزستان جہاں کرغیز رہتے ہیں۔ پاکستان، اس میں کسی قوم کا نام نہیں ہے، پاکستان جہاں ایمان والے رہتے ہیں، جہاں مسلمان رہتے ہیں، یہ پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو میں ابھی یہ مبارک نام پڑھتا ہوں، پڑھ کے پھر اگلی گفتگو کر کے انشاءاللہ دعا کریں گے، تاکہ ان بدری، ہم چونکہ اس موقع پر یہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، فرماتے ہیں باب تسمیت من سمی من اہل بدر فی الجامع، کہا کہ جامع میں جو بدری صحابہ کے نام آئے ہیں ان کا ذکر ہے۔ یہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، مرتبے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول پر ہے، باقی الف با تا سا کے اعتبار سے ہے۔ لہذا خلفائے راشدین کا نام جہاں حروف تہجی کے اعتبار سے آئے گا آپ کو وہاں پر ملے گا۔ فرماتے ہیں نبی محمد بن عبداللہ الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رباح مولا ابی بکر قرشی رضی اللہ تعالیٰ، حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم نبی بلتا حلیف القریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن ربیع الانصاری قتل یوم بدر، وہ حارث بن سلاقہ کان فی النزالہ، یہ شہید ہو گئے تھے، پہلے شہید کا نام ان میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
خبیب بن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خنیس بن حذافۃ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاعت بن رافع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاعت بن المنذر، ابو لبابۃ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عباب القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن سالم ابو طلحہ، زید بن سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن مالک الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن خولہ القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم بن حنیف الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہیر بن رافع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واخوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عثمان ابی بکر صدیق قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود الحذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدۃ بن حارث القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادۃ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر الخطاب العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان القرشی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بضرب له بسامی علی بن ابی طالب الحاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عوف علی بن عامر اللبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن ربیع العنزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اطمان بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدامۃ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادۃ بن نعمان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موفز بن افرا واخوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن ربیعہ ابو سعید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مارت ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطب ابن اساسۃ ابن عباد المدر بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد عمل کندی حلیب بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک ناموں کی برکت سے ہمارے اس وطن کو قیامت تک قائم دائم رکھے، اور یہاں اسلام کا بول بالا ہو، اور ہم سب اس کی صحیح خدمت کے لیے استعمال ہوں۔ میرے دوستو، عزیز طلبہ، 1857 کی جنگ آزادی وہ جنگ ہے جس نے اس بات کی بنیاد ڈال دی اور انگریز کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ تمہیں یہ سرزمین چھوڑنی پڑے گی۔ 1857 کی جنگ آزادی لڑنے والے کون تھے؟ علماء تھے، صوفیہ تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پردادا مرشد ہوتے ہیں، وہ اس کے امیر تھے۔ ان میں لڑنے والے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تلوار چلانے میں حافظ دامن شہید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بڑے بڑے حضرات تھے۔ حافظ دامن شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے، وہ جنگ میں انگریز کی گولی سے شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے بنیاد ڈال دی۔ اب اس کے بعد علماء پر تو پہلے بہت سختیاں تھیں، لیکن اب اور سختیاں بڑھ گئی، سب کو جلا وطن کر دیا گیا۔ حاجی صاحب کو مکہ شریف بھیج دیا، بلکہ مکہ میں بھی ٹکنے نہیں دیا۔ وہاں شریف مکہ جو مکہ کا گورنر تھا انگریز کی طرف سے، ہر وقت تنگ کرتا رہتا تھا، بلکہ یہاں تک اس نے کہا کہ ان کو یہاں سے بھی نکالو، نہ ہندوستان جائیں نہ مکہ میں رہیں، ان کو نکالو۔ تو ایک دن حضرت بیٹھے بات کر رہے تھے اور اسی پر انگریز کی ظلم و ستم کو بیان کر رہے تھے، تو ایک آدمی قریب بیٹھا تھا، حضرت کا خادم، اس نے کان میں حضرت کے کہا کہ شریف مکہ کے جاسوس آئے ہوئے، آپ ایسی بات نہ کریں، وہ آپ کو مکہ سے بھی نکلوا دے گا، انگریز آپ کو مکہ سے نکلوا دے گا، کیونکہ یہاں ان کے لوگ ہیں۔ تو حضرت نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ گھر سے تو نکال سکتے ہیں، لیکن گھر والے کو ہمارے دل سے تو نہیں نکال سکتے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنا، اسی بنیاد پر ہجرتیں ہوئیں، ورنہ آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے اس کا وہ وطن ہوتا ہے۔ ایمان والے کا نہیں، جہاں ہمارا ایمان بچے گا، اسلام بچے گا، وہ ہمارا وطن ہے۔ لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، 1.5 کروڑ کے قریب انسانوں نے ہجرت کی ہے، دن میں 20 لاکھ کے قریب شہید ہوئے۔ قافلے چلتے تھے، کچھ پہنچتے تھے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی بنیاد ہے اس کی۔ جو لڑنے والے ہمارے اکابر بڑے، تھانہ بھون کی خانقاہ ختم ہو گئی،
انگریز نے سیل کر دی، طویل عرصے تک بند رہی۔ پھر حاجی صاحب نے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، جب آپ جامع العلوم کانپور میں 14 سال تدریس کر چکے تھے۔ جامع العلوم کانپور، یہ جو جامع العلوم کا نام آپ کے مدرسے کا ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے مدرسے کے نام پر ہے۔ یہ جامع العلوم اس میں رکھا گیا کیونکہ حضرت کا کانپور میں مدرسہ تھا جہاں حضرت نے 14 سال پڑھایا تھا۔ ہم نے لکھا، مولانا اشرف علی آپ درس و تدریس چھوڑو، وہ خانقاہ ہماری بالکل بے آواز ہے، اس کو آباد کرو۔ چھوٹے سے قصبے میں تھانہ بھون، یعنی بھون کا تھانہ بھون اس کے نام سے، بزرگوں کی وجہ سے تھانوں کے بھی نام کی کتنی قیمت لگ گئی، ورنہ تھانہ تو اچھی جگہ نہیں ہے، لیکن تھانہ بھون بزرگوں کی وجہ سے تھانوی مطلب تھانہ بھون جگہ کا نام ہے، اس کے تھانہ یا تو ہوتا نا تھانہ فلانا اس کے نام پر قیمت لگ گئی۔ خیر، وہ چھوٹی سی جگہ اور بالکل 2-4 کمرے، بالکل ویران، گھاس پھوس ہو گئی، کوئی آدمی ادھر نہیں جاتا خوف کی وجہ سے کہ انگریز ہمیں دھر لے گا کہ یہ ان کا کوئی تعلق ہے۔ حکیم محمد تھانوی آ کر وہاں پر بیٹھے، کام شروع کیا، اللہ نے پورے عالم کا مرکز بنا دیا، پورے عالم کا مرکز بنا دیا۔ یعنی اتنی آمد شروع ہوئی کہ انگریز کی ریلوے جو چلا کرتی تھی، اس انگریز منسٹر کو جب خبر ملی کہ یہاں پر ایک بزرگ العالم آ کر بیٹھے ہیں جن کی زیارت والے پورے ہندوستان سے اور غیر ہندوستان سے آتے ہیں، تو اس نے تھانہ بھون کا اسٹیشن باقاعدہ منظور کیا کہ یہاں گاڑی روکا کرے، کیونکہ یہاں بہت زائرین آتے ہیں، ان کو آگے یا پیچھے آ کر پھر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اس نے باقاعدہ اسٹیشن منظور کیا، جس کے بعد وہاں گاڑی روکا کرتی تھی اور پھر گاڑی روک کر وہاں سے لوگ زیارت والے اور استفادے والے جایا کرتے تھے۔ اب انگریز کو یقین ہو گیا، اب انگریز نے پہلا ریفرنڈم کرا، پہلا ریفرنڈم جہاں جہاں مسلمان تھے بنگال اس کی طرف، یہ دیکھنے کے لیے کیا مسلمان بھی الگ ملک چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس ریفرنڈم میں مولانا شوکت علی، یہ بچے جو اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں، مولانا شوکت علی اور ان کے بھائی کا نام، مولانا جوہر اور مولانا شوکت کا نام انہوں نے پڑھا ہوگا۔ اس میں مولانا شوکت علی کو قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے تھانہ بھون بھیجا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس ریفرنڈم کی کامیابی آپ کے سر ہوگی اگر آپ لکھ دیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ریفرنڈم ناکام ہو جائے۔ حضرت نے خط بنا، بلکہ تار بھیجی، مولانا شوکت علی صاحب کا بیان ہے، ہم ہر پولنگ اسٹیشن پر حضرت تھانوی کی تار لگا دی جس میں لکھا تھا کہ پاکستان بنانے میں اس کے لیے ووٹ دو، تو کہا کہ لوگ نعرے مارتے آتے تھے پاکستان نہیں چاہیے نہیں چاہیے، اور جب حضرت تھانوی رحم اللہ کا وہاں پر لکھا دیکھتے تھے تو پاکستان کے حق میں ووٹ دے کے جاتے تھے، یہاں تک کہ ریفرنڈم کامیاب ہو گیا۔ پھر دوسرا ریفرنڈم سرحد کا کرا، سرحد میں ریفرنڈم ہوا 1947 یا 46 میں، جب حضرت تھانوی رحم اللہ دنیا سے جا چکے تھے۔ وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی، لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا تھا کہ پاکستان نہیں چاہیے۔ تو وہاں مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دورہ کیا اور وہ ریفرنڈم کامیاب ہو گیا، اور 14 اگست 1947 اور عربی تاریخ میں 27 رمضان المبارک کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص کوشش اس میں داخل ہے، خاص کوشش، یاد رکھو، خاص کوشش، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی ان کے مرشد نے لڑی تھی، ایسے لڑی تھی کہ ہم الگ الگ ایمان کفر، انہوں نے کہا ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کافر کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ نے اسی بخاری شریف میں بدر کے واقعے میں پڑھا ہے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کفار نے کہا تھا کہ آ جاؤ
ہم تمہیں قید بھی نہیں کریں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا کہ لا انزل علی ذمت کافر، میں کسی کافر کی ذمہ داری پر آنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ کافر کبھی اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرپرستی کی مسلم لیگ کی، قائد اعظم محمد علی جناح کے عقائد درست کرائے، ان کی نمازیں درست کرائی. مولانا شبیر علی صاحب حضرت کے بھانجے بھتیجے یا بھانجے ان کی تشکیل ہوا کرتی تھی جو محمد علی جناح کے پاس جاتے تھے اور انہیں نماز سکھاتے تھے. کہتا مجھے اس کے بارے میں، چونکہ انہوں نے لندن میں وقت گزارا تھا، عقائد درست کرائے کہ ایمانیات کیا چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد علی جناح جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت کی کہ میرا جنازہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائے. یہ وصیت کی. بڑا اختلاف اس پر ہوا، وہ کہتے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے. انہوں نے کہا نا، میری تربیت حضرت تھانوی نے کی ہے، دادا میرا جنازہ بھی انہی کے لوگ پڑھائے، شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ تاریخ پاکستان میں حضرت پورے شامل تھے. یہی وجہ ہے، اس احسان کو جانتے تھے کہ اگر یہ علماء کی جماعت ہمارے ساتھ نہ ہوتی پاکستان وجود میں نہیں آنا تھا، کیونکہ یہ ریفرینڈم میں سے ایک بھی ناکام ہو جاتا انگریز نے کبھی نہیں منانا تھا. دونوں ریفرینڈم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کامیاب ہوئے. لوگوں نے ووٹ دیے کہ ہمیں پاکستان چاہیے. مسلم اکثریت کے علاقوں نے کہا ہمیں پاکستان چاہیے، کیونکہ بنگلہ دیش میں اکثریت تھی اور ہمارے سرحد میں اکثریت تھی، باقی تو ملا جلا معاشرہ تھا. دونوں جگہ ریفرینڈم کامیاب ہوا. یہی وجہ تھی. اس احسان کو مسلم لیگ جانتی تھی، محمد علی جناح جانتے تھے، علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال جانتے تھے، یہ سب حضرات اس احسان کو جانتے تھے. جب پاکستان کا 14 اگست 1947 کو پہلا جھنڈا کھولا گیا تو پاکستان میں پہلا جھنڈا، حالانکہ محمد علی جناح قائد اعظم موجود تھے، کہا کہ نہیں میں نہیں کھولوں گا، مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کھولیں گی، کیونکہ انہی کی وجہ سے اصل میں پاکستان وجود میں آیا ہے. اور بنگلہ دیش میں جب پہلا جھنڈا ڈھاکہ میں کھولا گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے دوسرے خلیفہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا. یہاں مولانا شبیر عثمانی صاحب نے، وہاں انہوں نے کھولا. یہ بتا دیا ہمیشہ کے لیے کہ پاکستان بنانے میں علماء کا کیا کردار ہے. عزیز طلبہ، اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، شاہ قیمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا مشہور واعظ ہے اور آج کل خوب چل رہا ہے نیٹ کے اوپر. ایسی کھلی بات ہم نے فرمائی کہ اس وطن کی حفاظت کرنا، پاکستان کی، اس سے محبت کرنا فرض ہے. فرض ہے. یا جو اللہ معاف فرمائے، ہم سیاست کی بنیاد پر، دوسری بنیادوں پر پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، یوں ہے ماں ہے. یہ بہت غلط چیز ہے، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر لیا گیا. میرے دادا مرشد شاہ عبد الغریب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کی تھی ہندوستان سے، پاکستان بننے کے بعد ہجرت کی. تو واگا بارڈر پر جب پہنچے تو حضرت چونکہ عمر رسیدہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 14 سال چھوٹے تھے، حضرت ہم نے بڑی لمبی عمر پائی. تو جب واگا بارڈر پر پہنچے تو اس وقت دوستوں نے خوشخبری دی حضرت کے خادم، حضرت یہ جو جھنڈا نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کا ہے اور یہ ہندوستان کا. اب یہاں سے ہم پاکستان میں داخل ہوں گے. تو پاکستان میں داخل ہوئے تو رونے لگے اور ایسے زمین آسمان کو دیکھ کر کہنے لگے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں کا آسمان اور یہاں کی زمین مجھے کچھ اور ہی نظر آتی ہے، مجھے ہر طرف کلمے کا نور نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والوں کی نیتیں کلمے کی بنیاد پر تھی، بنانے والوں کی نیتیں کلمے کی بنیاد پر تھی. اور یاد رکھو نیت اصل ہے، عمل میں کمی ہو سکتی ہے. آپ کی نیت اعلیٰ ہو، عمل کمزور بھی ہو جائے تو عمل کی کمزوری معاف ہو جاتی ہے. آپ نے بخاری شریف میں نے پڑھا، نیت اچھی ہو کہ بنانے والے مخلصین تھے، چاہے وہ دنیا دار لوگ تھے، اور علماء کی جماعت تو علماء کی جماعت تھی،
وہ مخلصین تھے، ان کا مقصد کوئی یہ نہیں تھا کہ یہاں پر حکاماری حکومتیں چلے. اگر ان کے مقصد حکومتیں ہوتا تو آج ہمارے ملک پر قائد اعظم کا ہی کوئی رشتہ دار مسلط ہوتا، محمد علی جناح کا رشتہ دار مسلط ہوتا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عزیز ہوتا. نہیں، انہوں نے کہا مسلمانوں کو وطن لے کے دینا ہے الگ، جہاں مسلمان آزادی سے اللہ کی عبادت کریں، آزادی سے سارے دین کی خدمات کریں. اور آج الحمدللہ پاکستان پوری دنیا میں ہر کام میں اول درجہ رکھتا ہے، خواہ وہ مدرسے ہوں، خواہ وہ تبلیغی جماعت ہو، خواہ وہ تحریکات ہوں، خواہ تصنیفات ہوں، خواہ بزرگوں کا سلسلہ ہو، خواہ ایٹمی طاقت ہو، خواہ دوسری چیزیں ہوں. پاکستان اس وقت پورے عالم میں عالم اسلام کا لیڈر ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑی طاقت ایٹم بم ہے. کس مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم ہے؟ کس سوائے پاکستان کسی کے پاس؟ یہ سب ہمارے پیچھے سے لگے ہوئے. آپ کے ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو سازشیں ہوتی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں 2 وجہ سے. ایک میرے آپ کی وجہ سے، یہ جو بیٹھے ہیں آپ لوگ، یہ جو بیٹھے ہو یہاں، یہ جو بن رہے ہو، یہ جو حافظ عالم قاری بن رہے ہو، یہ جو تم لوگ، کہ یہ نظام ختم کیا جائے. ہر آنے والا جو ہم پر مسلط کیا جاتا ہے کہ مدرسے کیسے ختم کیے جائے، ہر آنے والا کچھ کرتا ہے. اور دوسرا ایٹم بم ختم کیا جائے، اس کو قبضہ کیا جائے، ایٹم بم قبضہ کیا. آپ کو بتا کہ یوکرین رات دن جس کے اوپر بمباری اور تباہ برباد ہو گیا. یوکرین بڑا خوبصورت ملک تھا، کھنڈر بن گیا. یہ کب بنا ہے؟ جب انہوں نے، یوکرین والوں نے یورپ کے کہنے پر اپنا ایٹم بم ختم کیا. یورپ نے کہا ہمارے ساتھ آنا ہے، ایٹم بم نہیں لینا، ایٹم بم نے تم رکھو، ہمارے پاس ہے بس ہم تمہیں دے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، ایٹم بم ختم ہو گیا، روس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، کچھ دفاع کے لیے نہیں. اگر آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا اب تک ہندوستان کھا چکا ہوتا، تو یہ صوبہ بنا لیتا اپنا. اس کی ہمت نہیں ہے، اور وہ ہم سے ڈرتا ہے ان داڑھی والوں سے. ہمارے مرشد شاہ حکیم صاحب 1997 میں آئے تھے، ان کے 60 آدمی ان کے ساتھ آئے تھے. تو حضرت کو ہم بارڈر پر لے گئے، تو بارڈر والے نے کہا کہ بس 10-15 ساتھی آگے آئے، سارے نہ آئے، باقی باری باری آتے رہے. ہم آ گئے حضرت کے ساتھ. حضرت کو بتایا یہ ہندوستان ہے. فرمایا کہ بھائی حضرت یہاں پر ذرا اچھا آپ ڈنڈا ونڈا مضبوط لگا دیں تاکہ آئندہ کوئی یہاں سے آگے نہ آئے. تو ہمیں بعض دوستوں نے بتایا کہ دلی تک خبریں چلی گئیں کہ داڑیوں والے کچھ طالبان وغیرہ پھر رہے ہیں، اور سارے پریشان ہو گئے دلی تک. یہ وہ چیز ہے جس سے ہندوستان ڈرتا ہے کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو وطن کے لیے جان دے دیں گے، جو اسلام اور دین کا جھنڈے کو تھامے ہوئے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ایسی قوت اس ملک میں کامیاب نہیں ہوتی کہ علماء کی جماعت سامنے کھڑی ہو جاتی، تو ہر طرح قربانی دیتی ہے. اس لیے میرا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان بڑوں کے جانشین بنے جن نے ہمارا یہ وطن بنایا اور جس کی کوشش کی. علماء کی جماعت نے کوشش کی. میرا آپ کا کام ہے اچھے عالم بنے، اچھے حافظ، اچھے قاری، اچھے انسان بنے، اور اس ملک میں اچھی خدمت انجام دیں، اور وطن سے محبت کریں، پاکستان سے محبت کریں، نفرت کی بات نہ کریں. یہ پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ کس بنیاد پر بنا ہے. عمل میں خرابی ہو سکتی ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کے نام پر، میں نماز پڑھتا ہوں پورے دھیان کے ساتھ، پھر دوران نماز وہ کبھی دکان پہ چلا جاتا ہے، کبھی کھیت میں. تو کسی مفتی نے فتویٰ دیا آج تک اس کی نماز نہیں ہوئی؟ بولو، فتویٰ دیا کہ نماز نہیں ہوئی؟ جی بیچ میں تو تھا نہیں. وہ مفتی صاحب سے کہے جی میں پورے 1 رکعت میں غائب ہی رہا، میرا دماغ ہی حاضر نہیں تھا، تو نماز ہوئی یا نہیں؟ اور اگر یوں کہے جی میں نے آ کر زور کے بجائے اثر کی نیت کر لی اور پڑھ لی زور تھی، اور نماز بالکل صحیح پڑھی پورے استعداد سے، لیکن اس وقت میں نیت غلط کر بیٹھا، تو میری نماز ہوئی یا نہیں؟ تو کیا کہے گا مفتی؟ بولو، نماز نہیں ہوئی. یہ نیت ہے. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
یہ بنایا لا الہ کی بنیاد پر ہے. پھر اگر خرابیاں کچھ ہیں تو ان خرابیوں کو مت دیکھو، بنیاد کو دیکھو. بنیاد کیا ہے؟ بنایا کس لیے؟ توحید کی بنیاد پر بنایا گیا. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. رسول اللہ کا راستہ ہمارا راستہ ہے. لا الہ کا مطلب ہے کہ عقیدہ محمد رسول اللہ، عقیدے کے ساتھ راستہ کہ رسول اللہ کے راستے پر ہم چلیں گے، پیغمبر اسلام کے راستے پر چلیں گے، اچھے انسان بنیں گے، کامیاب انسان بنیں گے. اور قرآن مجید نے کہا بدر کے لوگوں کو یہ دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے سخت. بدر والے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے بدر والو اللہ نے تمہاری مدد کی، تم تھوڑے سے تھے، تمہاری مدد کی. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ حق تھوڑا ہوتا ہے پھر اللہ اس کو غلبہ دیتے، ہر جگہ ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو، گناہ سے دور رہو، گناہ سے دور رہو. زبان کی بات کرو، وطن کے بارے میں باتیں مت کرو. یوں ہے ماں ہے ماں ہے ماں ہے، تب جس کو دیکھو پاکستان کی خرابیاں کرتا رہتا ہے. روٹی بھی یہی کھاتا ہے، عجیب بات ہے، روٹی بھی یہی کھاتا ہے، حق موت بھی یہی رہا ہے، روز رہ بھی یہی رہا ہے، سب کچھ یہی، بچے پیدا کر رہا ہے، پھر پاکستان کے خلاف چل رہا ہے. دنیا میں بھی کہیں ہے تو پاکستان کی شناخت سے، پاکستانی پاسپورٹ پر پھر رہا ہے تو پاکستانی شناخت سے. اگر بعد میں کسی کو کوئی پاسپورٹ مل گیا تو بنیاد تو پاکستانی ہے، ورنہ بولا ہوتا تو باہر کیسے جاتا؟ بولو بھائی، کوئی ایسا ہے جس کو ملک میں نیشنلٹی مل جائے پھر باہر جائے؟ ہے کوئی ایسا؟ بولو بھائی، کہ یہیں پر اس کو نیشنلٹی مل جائے برطانیہ کی تو پھر جائے، یہی نیشنلٹی مل جائے امریکہ کی تو جائے، یہی نیشنلٹی مل جائے کینیڈا کی تو جائے؟ نہیں، پہلے پاکستان کے ذریعے جائے گا، پھر بعد میں کچھ بھی بن جائے گا. تو بنیاد کیا ہوئی؟ پاکستان ہوا. تو پاکستان کے احسان ہے نا. یہ کیسا نکتہ ہے؟ لوگ غور نہیں کرتے اس پر. کہ جی ہم نے تو فلاں وطن ملک میں شفٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ اس وطن کی برائی تو نہ کرو جنہیں تمہیں سیڑھی مہیا کی ہے. سیڑھی نہ ہوتی چھت پر کیسے چڑھتے؟ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا جو سلم العلوم کے بعد کی کتابیں ختم کر دی، سلم بھی ختم کر رہے ہیں، سلم کے بعد کی کتابیں ختم کر دی منطق کی، وہ اس کے بعد بھی پڑھائی جاتی تھی. میر زاہد اور میر فلاں فلاں، میر جلال وغیرہ. تو والد صاحب فرمایا کہ سلم میں نہ سیڑھی، تو سیڑھی کے بعد اگر چھاتی نہیں ہے تو پھر سیڑھی کا فائدہ نہیں، اور اگر سیڑھی نہیں ہے تو چڑھو گے کیسے؟ پاکستان اگر اپنا پاکستانی شناخت نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی راستہ آپ کے لیے کھل نہیں سکتا. اور پھر سب سے بڑی نعمت ہمیں جو حاصل ہے کہ پاکستان حرمین شریفین سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے. عجیب بات ہے، سب سے ہمیں قریب ہے. عجمی ملکوں میں جو آدمی لوگ ہیں جو عربی نہیں بولتے، سب سے قریب پاکستان ہے، یاد رکھو، باقی سب دور ہیں ہمارے بات. ہندوستان سے بھی پہنچتے لوگ لیٹ ہے، ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں. کراچی سے جاؤ تو اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قریب ہو جاتے ہیں آپ. اور کراچی کے بارے میں تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ کراچی کا جو طول بلد ہے وہی ہے جو مدینہ شریف سے گزرتا ہے. یعنی ہمارے ملک میں ایسا شہر بھی ہے کہ جو ایک تو اس طول بلد پر ہے جو مدینہ شریف کا طول بلد ہے. فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر گزار بندے بنو. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاک زمین میں رکھا ہے جس کی بنیاد بنانے والے بڑے بڑے لوگ تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ ہمیشہ امید رہی کہ پوری دنیا مل کر چاہتی کہ پاکستان کو ختم کر دے، لیکن انشاءاللہ اس کی بنیاد میں جو بزرگ اور اکابر ہیں ان کی دعائیں، ان کا درد اور شہداء کی لہو جو شامل ہیں، انشاءاللہ پاکستان کے جیسے بھی حالات ہیں اس کو ختم نہیں کر سکتا. کیسے کیسے حالات پاکستان کے اوپر آئے، ابھی ڈیفالٹر ہو جاتا، یعنی ان کو دیوالیہ قرار دے، جو ہی دیوالیہ قرار دیتے آپ کے ایٹم بم پر قبضہ ہو جانا تھا. آپ اس قابل نہیں ہے کہ ایٹم بم کی حفاظت ہم کریں گے، حفاظت اللہ نے حفاظت کی عمل اس سے ہم نے بتایا. اللہ تعالیٰ ایسے مرتے مرتے نکلے آپ، یعنی یہ مردہ کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے میں عزیز طلبہ آپ سے اور طالبات سے کہوں گا کہ آپ ایک اچھے عالم بنے، اچھی عالمہ بنے، اچھے حافظ اور حافظہ بنے، تاکہ آپ معاشرے میں جب جائیں وطن کے لیے اچھی خدمت کریں.
اس لیے کہ ہر خدمت کے مختلف طریقے، آپ سب ستون ہیں، آپ سب ستون ہیں، پاکستان کے ہر فرد پاکستان کا ستون ہے، ہر فرد افراد سے مل کر ہی پوری امت اور معاشرہ بنتا ہے۔ آپ اچھے ہو جائیں گے، وہ اچھا، اکائیاں جب اچھی ہوتی ہیں تو دہائیاں اچھی ہو جاتی ہیں، سینکڑے اچھے ہو جاتے ہیں، ہزاروں اچھے ہو جاتے ہیں، لاکھوں اچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اچھا بننا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں، کامیاب انسان بننا ہے، کامیاب عالم بننا ہے کہ آپ وطن کے لیے کچھ کر سکیں، کیا خدمات انجام دے سکیں، وطن پر آنے والی مشکل میں آپ ایک اچھا کردار ادا کر سکیں، وطن کو ترقی دینے میں جہاں جہاں بھی اچھے علماء ہیں جو خدمت انجام دے رہے ہیں، وہاں وہاں وطن کے لیے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ان کی صحبتوں سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کیا وہ صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑے انسان ہیں؟ تو پیغمبر سلام نے ان کی زندگی مانگی، حالانکہ وہ شہید ہونا چاہتے تھے بدر میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بس تلوار لے کر کود پڑوں، یا یہ نہ رہے یا میں نہ رہوں۔ آپ نے فرمایا صدیق اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کر، میرے پاس رہے۔ زندگی کیوں مانگی؟ کہا کہ اس لیے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس کی صحبت سے شہید اور صالح پیدا ہوتے ہیں، اگر وہی چلا جائے گا تو پیدا کیسے ہوں گے؟ جیسے ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو مدرسے ہیں یہ تو انجن بناتے ہیں، وہ انجن کبھی تبلیغی جماعت والوں کا ڈبہ لے کے جا رہا ہے، کبھی تصوف والوں کا ڈبہ لے کے جا رہا ہے، کبھی مجاہدین کا ڈبہ لے کے جا رہا ہے۔ اگر یہ انجن ہی بننا بند ہو جائے تو پرانے انجن کتنے دن چلیں گے؟ ٹرینیں کھڑی ہو جائیں گی۔ صدیق وہ ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ نے صدیق کی زندگی مانگی کہ ایک صدیق، اس سے ہزاروں شہید پیدا ہوتے ہیں، اس سے ہزاروں صالحین پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں مجاہدین علماء صلح پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اچھا عالم جو عالم ربانی بن جاتا ہے، اس سے ہزاروں سینکڑوں ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور اپنے وطن اور اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اوپر محنت کرو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، ایک کامیاب انسان بنو، اور کل کو جب عملی میدان میں اترو تو آپ کے وجود سے جہاں بھی آپ ہوں وطن کو فائدہ پہنچے، جہاں جائیں آپ ملک کے نام کو بلند کریں۔ آپ اگر دوسرے ملک میں بھی جائیں تو آپ کی وجہ سے آپ کے ملک کا نام بلند ہو، یار یہ دیکھو یہ پاکستان کے مسلمان کیسے ہیں، یہ ایسے ایسے اچھائیاں آپ کی بیان ہوں، اچھائیاں بیان ہوں۔ الحمدللہ بہت سے ہمارے ملکوں میں، یعنی ایک ڈرائیور ہے، میں جہاں پڑھ رہا تھا کہ دبئی میں ایک ڈرائیور، پٹھان ڈرائیور، جس کی ٹیکسی میں ایک شہزادی لاکھوں درہم اور سونا بھول گئی، بیگ ان میں لاکھوں دراہم تھے اور وہ زیور تھا، وہ شاہی خاندان کی عورت تھی، وہ بھول گئی۔ اب اس ڈرائیور نے جو پاکستانی تھا اس نے تھانے میں رپورٹ کی کہ میرے یہاں کو چھوڑ گئی، لیکن میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ بیگ کو دیکھو۔ بیگ دیکھا تو شہزادی وہ تو خود تلاش میں تھے، تو وہ پھر خلیفہ نے وہاں کے جو بادشاہ نے انعام دیا پاکستان کا، دیکھو اس ڈرائیور کی ایمانداری سے، حالانکہ ڈرائیور تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کی ایمانداری اور اچھے کردار کی وجہ سے پاکستان کا نام بلند ہوا۔ لوگ کہہ رہے واہ یار پاکستان دیکھو، پاکستان کے لوگ کتنے اچھے، پیسہ کمانے کے لیے تو گیا تھا، اس کے لیے تو وہی کافی تھا، لے کے آ جاتا بیگ، نہیں، ان کا یہ نہیں۔ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ میرے آپ کے اچھے کردار کی وجہ سے ملک کی کیسے نیک نامی ہوتی ہے، خاندان کی نیک نامی ہوتی، شہر کی نیک نامی ہوتی، فلاں شہر کا نیک نامی ہوتی، فلاں شہر کی۔ اس لیے آپ حضرات سے یہی میری التماس ہے کہ آپ اچھے عالم بنیں، اچھے حافظ، اچھے قاری بنیں، لنگڑے لولے نہ بنیں، اچھے بنیں، کل آپ پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیں تو آپ اس کو اچھی طرح نبھائیں۔
اور یہ اب آخر میں کچھ اعلان بھی ہے